ایران کی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے علاقائی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ جارح اور جرائم پیشہ امریکہ کا کہ دفاعی سپر بننے والا ہر ملک جنگ کی آگ کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر جنرل علی عبداللہی نے آج علاقائی ملکوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ ایک وسیع تر علاقائی جنگ کے راستے پر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ ایک خطرناک اسٹریٹجی ہے جس پر امریکہ پورے علاقے کو اپنے ناجائز تسلط میں لینے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا کہ جرائم پیشہ امریکہ نے ایران کے خلاف حالیہ جنگ میں ثابت کر دیا کہ وہ اپنے شیطانی اہداف و مقاصد کے حصول میں کسی بھی شرپسندی اور مسلمان ملکوں کے مفادات و ذخائر کو تباہ کرنے سے اجتناب نہیں کر رہا ہے۔ جنرل عبداللہی نے کہا کہ علاقے کے مسلمان ملکوں کو جان لینا چاہیے کہ امریکہ نے ان کے اسٹریٹجک ذخائر، حیاتی اہمیت کے بنیادی ڈھانچوں اور ان کی دولت و ثروت سے کام لینے کے علاوہ انہیں اپنی فرسودہ فوج کے لیے دفاعی سپر بھی بنا رکھا ہے اور اسی کے ساتھ بچوں کی قاتل، غاصب اور دہشت گرد صہیونی حکومت کی سیکورٹی اور جنگی توانائیوں کو بڑھا رہا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج غیور ایرانی قوم نیز استقامتی محاذ نے ثابت کر دیا ہے کہ اب علاقے میں طاقت کا توازن ماضی کی نہج پر باقی نہیں رہا ہے۔ جنرل عبداللہی نے کہا کہ مسلمان ملکوں کو امریکی جرائم پر نظر رکھنی چاہیے اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعاون اور اس کا ساتھ دینے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر جارح اور جرائم پیشہ امریکہ کا دفاعی سپر بننے والا ہر ملک جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی فوج نے لبنان کے شہر سور کے علاقوں زوتر اور مشاع المنصوری پر حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کی عوامی تحریک حزب اللہ نے اسرائیل کے جرائم کے تسلسل کا پہلا عامل لبنان کی حکومت کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اسرائیلی جارحیت پر خاموش، میدان سے باہر اور اسرائیل کے جرم میں برابر کی شریک ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی فوج نے لبنان کے شہر سور کے علاقوں زوتر اور مشاع المنصوری پر حملہ کیا ہے۔ ان حملوں کی شدت اتنی تھی کہ ان کی آواز سیدہ شہر اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں میں سنی گئی۔ حزب اللہ نے ان حملوں کے چند گھنٹے بعد لبنانی حکومت کی بے حسی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے عالمی برادری سے تباہ کن کارروائیوں کو روکنے اور قابضین کو مقبوضہ علاقوں سے نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ لبنان کی عوامی تحریک حزب اللہ نے اسرائیل کے جرائم کے تسلسل کا پہلا عامل لبنان کی حکومت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اسرائیلی جارحیت پر خاموش، میدان سے باہر اور اسرائیل کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ حزب اللہ نے تاکید کی کہ معاہدے پر دستخط کر کے لبنانی حکومت نے دشمن کو قبضے اور اس کے مجرمانہ اقدامات کو جائز قرار دیا ہے۔ حزب اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جنوبی لبنان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومت اسے نظر انداز کر رہی ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی اقدام نہیں کر رہی، گویا اتنے زوردار دھماکوں کی گونج ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، اس لیے وہ کچھ نہیں بولتے۔ حزب اللہ نے اسی طرح عراق کے خلاف امریکی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سے توقع تھی کہ وہ امریکی اور اسرائیلی جال میں نہیں پھنسے گا اور امریکی اور اسرائیلی سازش کا شکار نہیں ہوگا۔ حزب اللہ نے عراق کی سرزمین پر امریکہ اور سعودی عرب کی حالیہ جارحیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک عرب ملک کی شرکت سے ایک سرکاری ادارے کے خلاف خطرناک جارحیت پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، جس سے اس خطے میں انتشار پھیلنے اور امریکی اور صہیونی سازشی منصوبوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت ملت اسلامیہ میں تفرقہ ڈالنے اور مسلمانوں کو تنازعات اور اختلافات میں الجھانے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ حزب اللہ نے مزید کہا کہ عراق اور سعودی عرب اور ان کی اقوام کے درمیان اچھی ہمسائیگی اور برادرانہ اور تاریخی تعلقات کے پیش نظر سعودی عرب کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس کشیدگی اور بحران کو حل کرنے کے لیے عراقی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور سفارتی سطح پر رابطہ کر کے امریکی اور صہیونی دشمن کے سازشی منصوبوں میں نہ آئے اور خطے میں انتشار پھیلانے اور قوموں کو تقسیم کرنے کے ان کے عزائم کو ناکام بنائے۔
حزب اللہ نے آخر میں تاکید کی کہ اس قسم کی جارحیت کے بارے میں خاموش رہنا اور اس خطرناک اور تباہ کن روش کو نظر انداز کرنا خطے کے لیے خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے زیر نظام کشمیر میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے اور پولنگ کے سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے زیر نظام کشمیر کے دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم گزشتہ رات 12 بجے ختم ہو گئی تھی۔ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع اور 12 مہاجر نشستوں پر پولنگ کل ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کے 9 حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,90,621 ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے تینوں اضلاع کے 9 حلقوں پر 208 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ پاکستان کے زیر نظام کشمیر میں پہلے مرحلے کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا تھا۔ ہندوستان کی ترنمول کانگریس نے ہفتے کے روز بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ ڈیریک اوبرائن نے ہفتے کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے حکومت پر سخت قوانین لانے اور بغیر مناسب بحث کے پارلیمنٹ میں بلوں کی زبردستی پاس کروانے کا الزام لگایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دونوں ایوانوں کے کام کاج میں بار بار ہونے والی رکاوٹوں پر بھی سوال اٹھائے۔ مسٹر اوبرائن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں الزام لگایا کہ حکمراں جماعت نے پارلیمنٹ میں متنازع قوانین لانے اور بغیر کسی معنی خیز بحث کے انہیں پاس کروانے کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ بی جے پی کا طریقہ FCRA جیسے سخت بل لانا اور پھر بغیر کسی بحث کے پارلیمنٹ میں انہیں زبردستی پاس کروا لینا ہے۔ یہ تبصرے پارلیمنٹ کے جاری مانسون سیشن کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری سیاسی کشمکش کے دوران سامنے آئے ہیں، جہاں بار بار ایوان کے ملتوی ہونے اور احتجاج کے باعث کئی مواقع پر قانون سازی کا کام متاثر ہوا۔ اپوزیشن جماعتوں نے بار بار حکومت پر متنازع امور پر تفصیلی بحث سے بچنے اور پارلیمنٹ میں اہم قوانین کو جلد بازی میں پاس کروانے کا الزام لگایا ہے۔ مرکزی حکومت نے ان الزامات کو مسلسل مسترد کیا ہے۔ ہندوستان میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع سے موصول ہونے والی رپورٹوں کے مطابق آسام سے لے کر کشمیر تک سیلاب اور شدید بارش کے سبب بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ گجرات کے کئی علاقے شدید بارش ہونے کے بعد زیر آب آ گئے ہیں۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی آسام میں ہوئی ہے، جہاں جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز سیلاب کی وجہ سے مزید 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ آسام میں اب تک 82 اموات ہو چکی ہیں۔ آسام کے 5 اضلاع میں تقریباً 2 لاکھ افراد سیلاب اور شدید بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ NDRF، SDRF اور دیگر ایجنسیاں مسلسل راحت رسانی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب وادی کشمیر میں مسلسل موسلا دھار بارش کے درمیان بالائی علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دریں اثنا جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کے کئی گاؤں اچانک آئے سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس کی ٹیم راحت رسانی کے کام جنگی پیمانے پر چلا رہی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جاری کشیدگی اور اشتعال انگیزی آبنۂ ہرمز کی بندش کو مزید مضبوط کرے گی۔ محمد باقر ذوالقدر نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ امریکی حکومت کی جانب سے بحری محاصرہ اشتعال انگیزی کا سلسلہ جتنا جاری رہے گا اتنا ہی آبنۂ ہرمز کی بندش مضبوط ہوگی اور دیگر اہم آبی گزرگاہوں اور تجارتی راستوں کو بھی بند کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صورتحال کی قیمت عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور امریکی ووٹرز کو ادا کرنا پڑے گی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر کے مطابق خطے میں کشیدگی بڑھانے والی پالیسیوں کے اثرات صرف علاقائی سطح تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی اقتصادی نظام اور توانائی کی ترسیل پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ہندوستان اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعے کی شام ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فون پر رابطے میں باہمی تعلقات سمیت علاقے کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے علاقے کے تازہ ترین حالات کی وضاحت کی، جس میں ایران کے موقف، امریکہ کی وعدہ خلافیوں اور ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی جارحیتیں جاری رہنے کا ذکر کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ہندوستانی وزیر خارجہ سے یہ بھی کہا کہ علاقے اور آبنائے ہرمز میں بدامنی کی اصل وجہ ایرانی بحری جہازوں کے خلاف جارحیت اور بحری محاصرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ہندوستانی وزیر خارجہ سے گفتگو میں تاکید کے ساتھ کہا کہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ جارح فریق کو جواب دہ بنائے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس دوران اپنے برطانوی ہم منصب سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور جارحین کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعاون کو ناقابل قبول قرار دیا اور لندن سے ایران کے سلسلے میں اس کے نامناسب رویے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ نے تہران کے بارے میں برطانیہ کے رویے کو کہ جس میں ایران کی مسلح افواج پر لیبل لگانے کا بل اور ایران پر صہیونی حکومت کی مسلط کردہ 2 جنگوں میں برطانیہ کی شمولیت شامل ہے، بلا جواز اور قابل مذمت قرار دیا اور برطانوی حکومت سے اس معاملے پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عباس عراقچی نے ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت کو علاقے کی موجودہ صورتحال کی اہم علت اور عنصر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل میں شامل ہو کر 18 جون کو جنگ کے خاتمے کے لیے سمجھوتا کیا، لیکن امریکہ نے دوبارہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے نفاذ کو روک دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام کے لیے عمان کے تعاون سے آپریشنل میکانزم قائم کرنے کے لیے ایران کے عزم پر زور دیتے ہوئے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ تیسرے فریق کی طرف سے اس عمل میں رکاوٹ صرف موجودہ صورتحال کو مزید پیچیدہ کرے گی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں برطانوی وزیر خارجہ نے اس ملک کی نئی حکومت کے طرز عمل کی وضاحت کی اور کہا کہ ہم ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں ہیں اور مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں۔ ایڈ ملی بینڈ نے خطے میں تعلقات میں بہتری اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب برطانیہ کے نئے وزیر اعظم نے اپنی وزارت عظمیٰ کے ابتدائی دنوں میں ہی امریکہ کو برطانیہ کے فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم اور مسلح افواج کمانڈر ان چیف علی فالح زیدی نے عراقی فوج کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ عراقی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے ترجمان صبا نعمان نے کہا کہ وزیر اعظم اور مسلح افواج کمانڈر ان چیف علی فالح زیدی نے ملک میں موجود تمام فوجی چھاؤنیوں، بیرکوں اور اڈوں کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ صبا نعمان نے مزید کہا کہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے کسی بھی حملے یا در اندازی کو ناکام بنانے کے لیے احتیاطی انٹیلیجنس تدابیر اختیار کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ عراقی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ زیدی نے کہا ہے کہ ریڈار سسٹم اور فضائی دفاع کے پروگرام پر عمل درآمد پر فوری عمل کریں۔ یہ اقدامات بدھ کی صبح عراق کے کئی صوبوں میں حشد الشعبی کے ٹھکانوں پر سعودی عرب اور امریکہ کے مشترکہ حملوں کے بعد کیے جا رہے ہیں۔ یمنی دارالحکومت صنعا اس کے اطراف کے لاکھوں لوگوں نے شدید بارش کے باوجود سب این اسکوائر پر جمع ہو کر یمنی استقامت و مسلح افواج کی حمایت میں مارچ اور مظاہرہ کیا۔ دریں اثنا یمن کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی ملت یمن کو اس کے حقوق کے حصول سے نہیں روک سکتی، اور اس درمیان یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن نے بھی خبردار کیا ہے کہ سعودی حکومت کو بحیر احمر کو عسکری بنانے کی روش سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ یمنی مظاہرین محاصرے کے جواب میں محاصرہ اور حملوں میں شدت کے جواب میں حملوں میں شدت کا نعرہ لگا رہے تھے اور سعودی عرب کے خلاف بحری محاصرہ جاری رکھنے کی حمایت کر رہے تھے۔ صنعا ملین مارچ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر انصار اللہ یمن کے سربراہ عبدالملک بدر الدین الحوثی کو مکمل اختیار دیتے ہیں کہ وہ یمن کا محاصرہ اور قوم پر ہونے والے ظلم اور ستم کو ختم کرنے اور اس ملک کی دولت اور خود مختاری کو دوبارہ بحال کرانے کے لیے مناسب فیصلے کریں۔
اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم معاشرے کے خلاف محاصرہ اور حملوں میں شدت کے جواب میں حملوں میں شدت کے اصول کو نافذ کرنے کے سلسلے میں مسلح افواج کی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم یمن کے ظالمانہ معاشرے کے خاتمے تک سعودی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ہم اس منصفانہ جنگ میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم یمن کے ظالمانہ معاشرے کے خاتمے تک سعودی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ہم اس منصفانہ جنگ میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اعلامیے میں آیا ہے کہ ہم جہاز رانی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے سعودی دشمن کے بحری جہازوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم عراقی قوم اور اس کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ساتھ اس کے مجاہدین کے خلاف امریکی اور سعودی عرب کی جارحیت کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق یمنی فوج نے 8 سعودی آئل ٹینکروں کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ موازنہ برقرار رکھنے کے لیے محاصرے کے جواب میں محاصرے کی مساوات قائم کرنے کے تناظر میں سعودی تیل کے بحری جہازوں کے خلاف بحری پابندیوں میں شدت کے بعد 8 سعودی آئل ٹینکروں کو کیپ آف گڈ ہوپ کی طرف اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ IRIB کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف محاصرے کی کارروائی جاری رہے گی اور جہاں بھی ممکن ہوا اس ملک کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دریں اثنا یمن کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی ملت یمن کو اس کے حقوق کے حصول سے نہیں روک سکتی اور ہم انہیں شکست دیں گے۔ IRIB کی رپورٹ کے مطابق یمن کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی حکومت ایک تاریخی تعطل کا شکار ہے اور خطے اور دنیا کو جان لینا چاہیے کہ سعودی دشمن کے خلاف ہماری جنگ اپنے حقوق کی بحالی اور اپنے ملک کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے ہے۔ دوسری جانب یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن عبدالعزیز صالح بن ہبتور نے خبردار کیا ہے کہ سعودی حکومت کا بحیرہ احمر کو عسکری بنانے کی روش کبھی بھی اپنے بحری جہازوں کی حفاظت نہیں کر سکے گی اور صرف صورتحال کو مزید پیچیدہ کرے گی۔ صالح بن ہبتور نے کہا کہ سعودی بحری اتحاد یمن پر جارحیت اور اس کی ناکہ بندی کے تسلسل پر پردہ ڈالنے کے سوا کچھ نہیں اور جھوٹے بہانوں سے بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب کو نشانہ بنانا طاقت کے ذریعے توازن کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ بن ہبتور نے یہ بھی واضح کیا کہ آبنائے باب المندب کھلا ہوا ہے اور ہم نے اس آبنائے کو بین الاقوامی جہازرانی کے لیے بند نہیں کیا بلکہ ہمارے اقدامات صرف سعودی جہازرانی تک محدود ہیں۔